السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نون کا مخرج دیکھیں گے کہ نون کا مخرج بھی طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب کے مسوروں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ اب ثنایا رباعی اور انیاب ہم چونکہ دانتوں کے نام کر چکے ہیں، یہاں پر پکچر میں بھی شو ہو رہے ہیں کہ 2 دانت جو ہیں وہ ثنایا کے، 2 رباعی کے اور 2 انیاب کے دانت، تو یہ کل ملا کے 6 دانت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لام میں ہم نے کیا دیکھا تھا، کاؤنٹنگ کی تھی، تو اس میں ضاحک کی داڑیں بھی شامل تھیں، تو وہ 8 دانت بنتے تھے۔ یہاں پر جو ڈفرنس ہے، یعنی یہ مخرج نمبر 2 ہے طرف اللسان میں، ہم نے کہا نا کہ طرف اللسان میں 3 مخارج ہے، 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا مخرج کیا تھا، لام کا مخرج تھا، جس میں کہ ہمارے پاس 8 دانت یوز ہو رہے تھے، ثنایا رباعی انیاب اور ضاحک، ٹھیک ہے، 8 دانت یوز ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے پاس سیکنڈ مخرج ہے، سیکنڈ مخرج میں 2 دانت کم ہو گئے ہیں، باقی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام کے مخرج میں ایک ڈفرنس یہ تھا کہ اس میں ادنا حافہ بھی یوز ہو رہا تھا، لیکن نون کے مخرج میں صرف اور صرف طرف اللسان یوز ہوگی، ادنا حافہ یوز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب زبان کا کنارہ یعنی طرف اللسان ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ نون کے مخرج کو ادا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں بھی آپ نے، بلکہ ہر مخرج میں ہی آپ نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو نوٹ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ مخارج جو ہیں ان کو ادا کرنے میں تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے، کچھ مخارج ایز اٹ از ادا ہو رہے ہوتے ہیں، تو لام اور نون انہی مخارج میں سے ہیں کہ جو ایزیلی ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ نون کا جو مخرج ہے اس میں 6 دانت یوز ہو رہے ہیں، طرف اللسان کہاں لگ رہی ہے، 6 دانتوں کو لگ رہی ہے، ثنایا رباعی انیاب کے جو ہے وہ مسوڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے، تو یہاں پر نون ادا ہوگا، ٹھیک۔ آگے چلتے ہیں کہ نون کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو نون کی مشق کے لیے آپ نے یہ بات ہی ذہن میں رکھنی ہے کہ زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ نون جو ہے ایک باریک حرف ہے، لام کے لیے تو ہم نے دیکھا تھا نا شبہ مستعلیہ ہے، اور شبہ مستعلیہ کب ہے، جب وہ اسم جلالہ کے لام میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام لام باریک ہے، ٹھیک۔ اور نون جو ہے یہ باریک حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ اب اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والا حرف موٹا ہو یا پھر آگے والا حرف موٹا ہو تو ہم نون کو بھی ساتھ ہی موٹا کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، ان سب چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ جو حرف باریک ہے اس کو باریک کا حق ادا کریں، جو حرف موٹا ہے اس کو موٹے کا حق ادا کریں، ہر حرف کا الگ حق ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم مشق کرتے ہیں، نعبدو، آگے دیکھیے نی، حنیفن، آگے دیکھیے نؤمنو، ٹھیک۔ تو یہ ایزیلی پروناؤنس ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ساکن حالت۔ فی الحال ہم یہاں پر نون ساکن کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن میں جو ہے وہ سانس بند ہو جاتا ہے، لیکن آواز کے لیے ڈیفرنٹ رولز ہیں، ٹھیک ہے، آواز کے لیے ڈیفرنٹ رولز ہیں۔ اور ایک رول ابھی آپ یہاں پر اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی نون کا اظہار کرتے ہیں، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں 1 کاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس ظاہر کرنے کے وقت نون کی آواز میں توسط پایا جاتا ہے، جیسے لام کی آواز میں توسط پایا جاتا ہے، نہ ہی زیادہ سختی سے بند کریں گے اور نہ ہی زیادہ نرمی سے جاری رکھیں گے، اور اس لیے آواز میں توسط پایا جاتا ہے، درمیانے لیول کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے ان ہے تو ان اسی طرح سے پڑھا جائے گا، نون کی آواز ظاہر ہوگی، اس میں کوئی چھپانا یا چینج کرنا یا مرج کرنا، اس میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ بس یہ ایک چیز آپ نے ابھی سے یاد رکھنی ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، اب حروف حلقی ہم نے دیکھے تھے نا کون سے ہیں، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے اگر نون ساکن کے بعد تو ہم اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آواز کو اظہار کریں گے یہاں پر نون کا۔ تو وہ کیا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے انعمت، عین آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، کوئی اس میں ہم چھپائیں گے نہیں، مرج نہیں کریں گے، چینج نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، بس ہم ظاہر کر دیں گے آواز کو۔ تو اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ظاہر والی ہی چیزیں ابھی لکھی ہیں، ابھی میں نے آپ کو دوسرے رولز
کیا کچھ بھی نہیں یہاں پہ اگزامپل دی، ٹھیک ہے. ان، انعمت، ان، من، ان، کن، ٹھیک ہے یہ چیز. آگے چلتے ہیں. جو ضروری باتیں ہیں کہ جب ہم لام کو ساکن حالت میں پڑھتے ہیں تو سانس بند ہو جاتا ہے، نون کو بھی ساکن حالت میں پڑھتے ہیں تو سانس بند ہو جاتا ہے. لام کی ساکن حالت میں آواز میں توسط ہوتا ہے، توسط ہوتا ہے درمیانہ ہونا، ٹھیک ہے. آواز درمیانی رکھتے ہیں، نہ تو زیادہ جاری کرتے ہیں نہ ہی یکدم سے بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. درمیانی آواز میں جو ہے نا وہ درمیانہ پن ہوتا ہے، توسط ہوتا ہے. نون کے اظہار کے وقت نون کی آواز میں بھی لام کی طرح توسط پایا جاتا ہے. آگے دیکھیے انعمتا، یہ ہم پیچھے ابھی اگزامپل ہم نے کی تھی. ان، نون کو ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے. نون میں بھی ہم نے لام کو بھی کہا تھا کہ ساکن حالت میں نہیں ہلائیں گے، تو نون کو بھی ساکن حالت میں ہلائیں گے نہیں، قلقلہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. انعمتا، ٹھیک. آگے دیکھیے علیہم، یہاں پر میم بھی اکثر آپ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کا ہل جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہلانا. ہم میم کا مخرج بھی کر چکے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کو ساکن حالت میں نہیں ہلاتے، ٹھیک. تو انعمتا نہیں، غلط ہے یہ. انعمتا. آگے دیکھیے علیہم، لائی پورا یائلین کو موڑ کے ادا کیجئے. غیر الغ، غین جو ہے یہ موٹا ہے، اس کو موٹا رکھیے. ہم سارے یہاں پر یہ رولز تقریباً کر چکے ہیں اور بس اینڈنگ پر اپنے پہنچ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں کرے. تو ہم ساری چیزوں کو نوٹ کرتے کرتے جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ بہترین تلاوت کر لیں گے. غیر المغضوب، غیر، یہاں پر بھی لام کو نہیں ہلانا، ٹھیک ہے. غیر نہیں کریں گے. مغضوب، یہ ضاد کا مخرج ابھی ہم پیچھے دیکھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے. اس کو منہ بھر کے ادا کرنا ہے، حرف لسان پہ پریشر دینا ہے، فرنٹ والی زبان پہ پریشر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. علیہم، اور یہ پھر سے وہی ورڈ ہے. اور آگے دیکھیے ولد، یہاں پر یہ جو لام ہے اس کو ہم نے ضاد کی وجہ سے موٹا نہیں کرنا کہ آگے ضاد آ رہا ہے تو ہم کریں لو نہیں، ولا لا، لا کر کے پھر ضاد کو موٹا کریں گے. ولد، ولد. اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں ولد نہیں، ولو نہیں، ولد یہاں پر بھی ہم ٹائم لگائیں گے. پہلا لام ساکن، پہلے دول یہاں پر لا کر اس کو جو ہے آواز کو تھوڑا سا لام ساکن ادا کریں گے، درمیانی سی آواز چلائیں گے اور پھر لام زیر والا ادا کریں گے جو کہ ہماری تشدید میں 2 لام شامل ہیں، ٹھیک ہے. یہ دولین، لین والا جو ہے، ٹھیک. پہلے دول یہ، پھر لین، ٹھیک ہے. آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کرنے کے بعد ہم لام پر لے کر آئیں گے. دو کی آواز کو اینڈ میں تھوڑا سا لاؤڈ کر دیں گے اور لا کر ہم لام ساکن پر لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اسی آواز کے اندر ہی مرجنگ کرتے ہوئے ہم لام کی زیر کو ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ والی چیزیں اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت غلط ہوتی ہے، ٹھیک. اور دولین پر میں نے اتنی لمبی مد کیوں کی، یہاں پر 6 کاؤنٹ کی مد کریں گے ہم. اور یہ کیوں کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم مدات کے جب رولز کریں گے وہاں پر ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ابھی فی الحال یہی اتنا ہی مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں پر 6 کاؤنٹ کی مد کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس ایک آیت میں ہم نے کتنے سارے رولز کو دیکھ لیا اور کتنی چیزیں ہم کور کر چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے، تمام آزمائشیں ختم کرے کہ ہم جو ہے وہ آسانی سے باقی رولز کو بھی کریں اور بہترین قرآن ایک دن پڑھنے والے ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ملیں گے. تب تک کے لیے آپ سب پیچھے جو جتنے مخارج ہو چکے ہیں ان کی پریکٹس جاری رکھیں. ہر نماز میں، اپنے اذکار میں اور جتنی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں فوکس کر کے پڑھیں کہ ہم نے کون سے حرف میں کون سی باتوں کو نوٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایک دن ہم بہترین تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوششوں کو منظور فرمائے اور ہمارے لیے ان تمام لیکچرز کو صدقہ جاریہ بنائے. آپ لوگ ان لیکچرز کو شیئر کریں گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پھیلانے والے بنے. آمین ثم آمین. ابھی کسی کا کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.